یہ پروگرام نہ تو باقاعدہ کوئی کانفرنس ہے اور نہ ہی جلسہ عام ہے، بلکہ آج میرا اس شہر میں اور اس محلے میں جو حاضر ہونا ہے وہ چند احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں پہلے ان کی تعزیت کے لیے نہ آ سکا۔ آج میری حاضری صرف اس تعزیت کے لیے ہوئی۔ میں چاہوں گا تعزیت ہی کے عنوان پر چند باتیں آپ سے کروں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تعزیت تو عربی کا لفظ ہے، اور تعزیت کا معنی ہے فوت ہونے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور میت کے وارثوں کو صبر اور حوصلے کی تلقین کرنا۔ ایسے جملے بولنا، ایسے الفاظ ادا کرنا جن الفاظ سے فوت ہونے والے کے وارثوں کو تسکین ملے، انہیں حوصلہ ملے، انہیں صبر کا جذبہ ان میں پیدا ہو جائے۔ مثلاً اس طرح وہاں جا کے گفتگو کرنا کہ آپ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، آپ کے والد صاحب چلے گئے، آپ کے بھائی چلے گئے، آپ کی والدہ چلی گئی، آپ کی اہلیہ چلی گئی، بیٹا چلا گیا، یہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، بلکہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اس طرح کے لفظ استعمال کرنا، حوصلہ ملے،
صبر کا جذبہ پیدا ہو، انہیں یہ بتانا، باور کرانا کہ قرآن میں اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرشتے ہوں، نوری ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، جاندار ہوں، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حتیٰ کہ ملک الموت پر بھی ایک دن موت نے، اور آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ خود موت کو ایک دمبے کی شکل دے کر جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے لا کر اس کے گلے پہ چھری رکھ کے ذبح کر کے فرمائیں گے لو آج موت پر بھی موت آ گئی۔ تو تعزیت کا معنی کیا ہے؟ میت کے وارثوں کو حوصلہ دلانا، صبر کی تلقین کرنا۔ قرآن نے بھی صبر کا حکم دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر ان اللہ مع الصابرین۔ آگے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں پرکھیں گے۔ نبلو کا کیا میں نے امتحان لینا، پرکھنا۔ جیسے ہم بازار میں جاتے ہیں تو سودا لینے کے لیے اس چیز کو پرکھتے ہیں، مٹی کا برتن لینا ہو تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا۔ اللہ نے فرمایا تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میں تن پرکھ کے نہیں دیکھنا، میں نے بھی تو دیکھنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، میں تمہیں پرکھوں گا۔ یہ تم کون ہیں؟ جن کو شروع میں ذکر کیا یا ایھا الذین، ان کے بارے میں کہا جا میں تمہیں پرکھوں گا، امتحان لوں گا، بشیء کچھ، من الخوف، کیا دے کر؟ پہلے من الخوف ہمیں سمجھانا پڑتا تھا، تھوڑی سی مشکل ہمیں پیش آتی تھی کہ خوف کیا ہے۔ ہم کہتے تھے بھئی ہندوستان حملہ کر دے، دشمن کا خوف آ جائے، بم گر جائے گا۔ اب ہمیں سمجھانے میں دقت نہیں ہوتی، کرونا نے سارا خوف ہو، اب ہمیں دقت نہیں ہوتی۔ کیسا خوف ہے؟ یہ پرکھ ہے، خوف دے کر، بیماری کا خوف۔ اب ہر بندہ ڈرا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کرونا وبا ہے، واقعی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، فراڈ ہے، جو کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہے، پھر وہ بھی ڈرے ہوئے، اندر سے وہ بھی ڈرے ہوئے، اوپر پر سے کہتے رہتے ہیں جی کوئی وبا نہیں ہے، جی کوئی وبا نہیں ہے، لیکن اندر سے انہیں بھی خوف ہے اس کا۔ تو کچھ خوف دے کر ہم تمہیں پرکھیں گے، کچھ بھوک دے کے ہم تمہیں پرکھیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی، تجارت میں گھاٹا آ گیا تو مالوں کی کمی، تجارت میں کمی، پیسے کی کمی، چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا۔ وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، اہلیہ چلی گئی، بہن چلی گئی، بیٹی چلی گئی۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی،
اس کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ باغ اجڑ گیا، فصلیں پکی ہوئی ہیں، یالہ باری ہو گئی، ساری چیز ختم ہو گئی، اور کچھ علماء نے کہا ثمرات سے مراد ہے معصوم بچے جو مر جاتے ہیں، وہ بھی ماں باپ کے لیے پھل کی طرح ہوتے ہیں نا، تو ثمرات سے وہ مراد ہیں۔ ہم تمہیں خوف دے کر، بھوک دے کر، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا کن کو؟ صبر کریں، جو مصیبت کے مواقع پر واویلا نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، سینہ کوبی نہیں کرتے، چہرے پہ تھپڑ نہیں مارتے، بلکہ وہ مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے۔ یہ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ان کو اگلی آیت میں خود قرآن نے ذکر کیا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ جملہ پڑھا جاتا ہے فوتگی کے وقت، کسی کی موت کی اطلاع آئی، آپ کو پہنچی، فلاں بندہ فوت ہو گیا، آپ نے کہا انا للہ، تو ہم سمجھتے ہیں یہ فوتگی کے وقت۔ کچھ مفسرین نے بھی یہی سمجھا اور انہوں نے اس کا معنی وہی کیا، موت والا۔ وہ معنی میں آپ کو سناتا ہوں لیکن آپ نے توجہ کرنا، عام مفسرین کا معنی سناتا ہوں، پھر آخر میں مولانا حسین علی کا معنی بھی سناؤں۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں نے مولانا حسین علی کا معنی سنانا ہے، آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، اگر سنا بھی ہوگا تو مجھ ہی سے ہی سنا، آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا۔ اور جو آپ موبائل لوگ بیٹھے ہیں، توحیدی لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں اللہ نے توحید کا گلشن اور ایک باغ آباد کر رکھا ہے، وہ معنی سن کے اتنا پانی ملے گا کہ میرا خیال ہے سال بھر تک پانی کی ضرورت نہیں آپ کے اس توحیدی گلشن۔ جب آپ میں مولانا حسین علی کا معنی، پہلے میں عام مفسرین کا معنی کروں۔ دیکھیں، ہم رسمن پڑھتے ہیں، فوتگی کی اطلاع آئی، ہم نے کہا انا للہ۔ ویسے تو ہماری ہر چیز ہی رسمن ہو گئی، ہماری آذان بھی رسمن ہے، روزہ بھی رسمن ہے، ہر چیز رسمن ہو گئی۔ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ کتنے ہارن لگے ہوئے، 5 5 6 6، کہاں کہاں تک آواز آ رہی، 3 کلومیٹر، ہے کوئی اثر اذان میں؟ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ وہ جو بلال کی اذان تھی اور اس کی روح تھی، وہ ہماری اذان میں موجود ہو، تو ہر چیز رسمن ہو گئی ہے ہماری، ہم رسمی مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہم رسمن پڑھتے ہیں، اس کے معنی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا معنی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو جب آپ سمجھ لیں گے نا جو معنی میں کرنے لگا ہوں، خدا دی قسم ادھا غم اسے ویلے ختم۔ اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھیں، آدھا غم اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اتنا خوبصورت جملہ شریعت نے ہمیں دیا، رب نے ہمیں سکھایا، میری طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ دکھ اس وقت لگتا ہے جب میں ہو، میرا 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 میرا، میری دکان، میری زمین، میرا باغ، میرا باپ، میرا بیٹا، میری ماں، میری بیٹی، میرا بھائی، میرا زیور، میرے پھل، پھر وہ برباد ہو جائیں تو بندے کو غم لگتا ہے، میری چیز تھی، میری چیز تھی، میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اللہ نے فرمایا اپنی زبان سے اقرار کر، تیری کوئی چیز نہیں ہے، انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں۔
اب غم تھوڑا سا ختم ہو گیا، چیز میری تھی نہیں، یہ چیز کس کی تھی؟ اب تھوڑا سا غم کم ہو گیا۔ انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ میں بھی اللہ کا، میرا باپ بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا، میری ماں بھی اللہ کی، میں بھی اللہ کا، میری اہلیہ بھی اللہ کی، میں بھی اللہ کا، میرا بیٹا بھی اللہ کا، میری کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس تو امانتاً تھی، اس کا حقیقی مالک للہ ملک السماوات والارض، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ امانت چند روزہ زیر ماس، یہ امانتاً ہمارے پاس ہے، مکان، کوٹھی، بنگلہ، میرا نہیں، پتہ نہیں، مجھے میاں والی کا پتہ نہیں، سرگودا میں بہت سارے ہندوستان سے ہمارے بھائی آئے مہاجر بن کے، اور یہاں جو ہندو تھے، سکھ تھے، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں، کوٹھیاں، مکان بنائے تھے، اب اس میں مہاجر رہتے ہیں۔ یہ ہندوؤں تے سکھاں اس واسطے بنائے سن بھی مہاجر آ کے رہنے سے، اس لیے بنائے تھے انہوں نے، کس لیے بنائے تھے؟ پھر ان کے نہیں بنے، دوڑے بننے تھے، تو سمجھ رہا ہے میرا؟ نو، یہ امانت ہے چند دن تیرے پاس۔ آدھے جملے نے آدھا غم ختم کر دیا، انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ اگلے جملے نے باقی کا آدھا غم بھی ختم کر دیا، انا الیہ راجعون، یہ جدائی کوئی لمبی جدائی نہیں، آج میرا باپ چلا گیا ہے، بھائی چلا گیا ہے، اہلیہ چلی گئی ہے، انا الیہ راجعون، ہم نے بھی لوٹ کے ادھر ہی جانا ہے، وہاں ملاقات ہو جائے گی، وہ اچھی جگہ پہ پہنچ گئے، ہم بھی اچھی جگہ پہ پہنچ گئے، تو وہاں کیا ہو جائے گی؟ عالم برزخ میں ملاقات ہو جاتی ہے بندے، پہلے بہت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی دوسروں کی روحیں وہاں پہنچتی ہیں، ان کی آپس میں کیا ہو جاتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب نے لوٹ کے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کرنے کے لیے جب کسی کے گھر میں جاتے تھے تو کیا جملے کو؟ فاتحہ یاد کرو جی، نہیں فاتحہ پڑھو، ٹھیک ہے، آپ سے کوئی ثابت نہیں، آپ جو جملے کہتے تھے نا وہ یہی، اس کا یہی مفہوم ہے، لیکن اس میں ایک زیادتی بھی ہے، اور اس زیادتی نے بڑا حسن پیدا کیا، مزہ ہی آ گیا۔ آپ کہتے تھے اس مرنے والے کے وارثوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، آپ کہتے تھے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى، جو اس نے لے لیا ہے نا وہ بھی اسی کا تھا، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو اس نے لے لیا ہے، باپ لے لیا، بھائی لے لیا، بیٹا لے لیا، جو اس نے لے لیا ہے وہ بھی اسی کا تھا۔ اگلا جملہ سنو، وَلَهُ مَا آتَى، اور جو اس نے دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے، وہ بھی تیرا نہیں ہے، جو اس نے دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اسی نے عطا کیا، اسی نے۔ کیونکہ پہلا پارہ ہے، سورۃ بقرہ ہے، سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، آپ سب کو وہ یاد ہے، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے وہ پہلا سے پارہ تھے ہندوؤں میں آتا سی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کیسا انداز اپنایا ہے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کیا میں نے اپنی روزی میں سے خرچ کرو، یہی میں نے اپنی دولت میں سے خرچ کرو، اپنے مال میں سے خرچ کرو، نہیں، ایک ضرب لگائی، بندے کے ذہن پر ضرب لگائی، مما رزقناہم ينفقون، اس روزی میں سے خرچ کرو جو ہم نے عطا کی ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں وہ ہم نے دی ہے، ہم نے نعمت کی ہے تجھ پر، اس کو میرے رستے میں کیا کرو، خرچ۔
آپ جو موبائل لوگ ہیں توحید تک سو بڑی سنی، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہو کہ کوئی نہیں کرتے؟ میں کوئی چندہ تو تھوڑے کو نہیں منگنا لگا، نہ میری عادت ہے چندہ منگنا، نہ میں نے مانگنا ہے چندہ۔ خرچ کیا کرو یار اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ نکالا کرو، جو ذمہ دار ہیں عشر نکالا کرو، مال میں سے صدقے دیا کرو، صدقے خیرات کیا کرو۔ یہ ساری دولت ہسپتالوں پہ خرچ کر دی ہے تم نے، کبھی مریض اس ہسپتال میں، کبھی اس ہسپتال میں، کبھی آپریشن، کبھی پٹیاں، کبھی ٹیکے، ساری دولت آپ نے ڈاکٹروں کو کھلا دی ہے، بھاگ رہے ہوتے ہو ڈاکٹروں کے پیچھے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے، اس پر کیوں نہیں اعتبار کرتے؟ اسپتال تو جا رہے ہیں لیکن صدقہ کر کے جانا ہے، اللہ کی راہ میں مال دے کے جانا ہے، صدقے مصیبتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ٹال دیتے ہیں۔ تو تعزیت کا معنی کیا ہوا؟ میت کے وارثوں کو صبر کی، حوصلے کی تلقین کرنا، ایسے جملے بولنا جس سے ان کو حوصلہ ملے، انہیں صبر آ جائے جو جملے سن کر۔ تو مصیبت کے وقت، موت کے وقت جو جملہ سکھایا گیا وہ کیا تھا؟ انا للہ۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ بولے، اور جب مولانا حسین علی بولتے ہیں نا تو پھر بولتے نہیں ہیں، موتی رولتے ہیں۔ ایسے مفسر مائیں جنتی ہیں خواب کا، روز حسین علی پیدا نہیں ہوتے، صدیوں کے بعد آیا کرتے ہیں ایسے لوگ۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں آپ جو معنی کر رہے ہیں انا الیہ راجعون، کہ مرنے والا ادھر چلا گیا، ہم نے بھی لوٹ کے ادھر جانا ہے، یہ معنی تو تب صحیح ہو جب یہ جملہ صرف موت کے وقت پڑھنا ہو، پھر تو آپ کا معنی صحیح ہو کہ آج مرنے والا چلا گیا، کل ہم نے بھی جانا ہے۔ تو صرف موت کے وقت نہیں پڑھنا، قرآن پڑھو۔ قرآن کہتا ہے اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، وہ مصیبت کیا ہے؟ اس کو پچھلی آیت میں ذکر کیا، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، یہ ہے مصیبت۔ کوئی مصیبت، کوئی تو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ جملے پڑھنے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے، ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گرا، ٹوٹ گیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے پڑھا انا للہ، کس پر؟ پیالے کے ٹوٹنے پر۔ حضرت عائشہ کے ذہن میں کوئی بات تھی، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مر گیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو کس چڑھنی ہے، پہلے اس کو بخار ہوتا پھر یہ مرتا، اس کا ٹوٹنا ہی اس کی موت، یہ اس کی موت۔ ہمارا نقصان ہو گیا، مٹی کے پیالے کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اس نقصان پر بھی میرے نبی نے کیا پڑھا؟ رات کا ٹائم ہے، چراغ جل رہا ہے، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہوا، آپ نے پڑھا انا للہ۔ اس پر کیوں پڑھا؟ روشنی سے کس پہ آ گئے؟ یہ بھی ایک مصیبت ہے، ہمارے پاکستان کی تو مستقل مصیبت، یکا یک لائٹ جل رہی ہوتی ہے پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہو۔ چراغ بجھنے پر میرے نبی نے پڑھا، پیالے کے ٹوٹنے پر میرے نبی نے پڑھا۔ خدا کے لیے اس ترجمے پہ غور کریں، کسی نے نہیں بتانا آپ کو، میرے اساتذہ نے بھی مجھے نہیں بتایا، تفسیر جواہر القرآن نے بھی نہیں لکھا، تفسیر بے نظیر جو حضرت صاحب کی اپنی تفسیر ہے اس میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا، یہ مجھے بتایا تھا مولانا حسین علی کے ایک مرید نے، بالکل ان پڑھ تھا، صرف مرید تھا، اسے مولانا حسین علی نے یہ معنی بتایا، اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، دل میں بیٹھ گیا، ذہن میں حفظ
کے تھے بابا کلندر، پیچھے وہ چکرالہ کے تھے، آپ کے ضلع میں چکرالہ، پیچھے ان کا گھر چکرالے تھا۔ پھر وہ جوراباد موڑ پہ جا کے بیٹھے بابا کلندر، 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، بالکل آخری عمر میں انہیں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا حسین علی اس کا یہ معنی کیا کرتے تھے، سنیے گا لطف لیجئے گا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی دکھ آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی غم آئے تو کہہ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف رجوع۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے، مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے، مصیبت کی اس گھڑی میں ہم پکارتے ہیں تو صرف اور صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ ہی۔ کیوں بھائی؟ اللہ ہی۔ ادھر بیٹے کے انتقال کی خبر ملے، سگے بھائی کے انتقال کی خبر ملے، ماں کے انتقال کی خبر ملے، اہلیہ کے انتقال کی خبر ملے، ہاتھوں میں بیٹا دم توڑ جائے، اس وقت باپ اور ماں کا اور بیٹے کا اور بھائی کا یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون آسان ہے؟ اس وقت صبر کرنا، حوصلہ رکھنا، زبان سے کوئی جملہ جاہلیت کا نہ نکالنا، گریبان نہ پھاڑنا، بال نہ کھولنا، ٹکرے نہ مارنا، چہرے پہ تماچے نہ مارنا، حوصلے اور صبر سے اس صدمے کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ اسی لیے اس کا اجر اگلی آیت میں ذکر کیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلوات، اللہ اکبر، کہو تو صحیح ذرا، صلوات۔ اب ذرا پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وہی ہے یصلون، یہ وہی ہے صلو، اسی سے صلوات کا لفظ نکلا ہے جناب، بڑا اجر ہے بڑا۔ جو لفظ میرے نبی کے متعلق بولا سورۃ احزاب میں، وہی لفظ مصیبت کے ٹائم صبر کرنے والوں کے لیے رب نے بولا، اولئک علیہم صلوات۔ وہاں جو صلوات کا کیا معنی ہے؟ اب تو نہیں کیا کریں گے تو میں سوچیں، وہاں جو صلوات کا کیا، درود تو فارسی کا لفظ ہے، درود تو اردو کا لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے، جو صلوات ہی ہے نا، جس کی جمع صلوات ہے، یہی لفظ ہے نا۔ میرے نبی کے بارے میں بولا سورۃ احزاب میں، کیا معنی ہے اس کا؟ وہ معنی بھی مولانا حسین علی نے کیا، اور خدا کی قسم تنگ کر کے رکھا۔ سورۃ احزاب کو جس طرح مولانا حسین علی نے حل کیا ہے نا، جواب ہی کوئی، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہ آیت سورۃ احزاب میں آئی، سورۃ احزاب کا مضمون کیا تھا؟ میرے نبی نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کر لی تھی۔ آ گیا ذہن میں؟ کون نہیں آ گیا؟ زید کی بیوی زینب، زید آپ کا منہ بولا بیٹا تھا۔ عرب کے معاشرے میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا، جس طرح حقیقی نوح سسر کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اسی طرح عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی کسی حالت میں سسر کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ رسم تھی، غلط رسم تھی۔ اللہ نے میرے نبی کے ذریعے اس رسم کو توڑوا دیا، میرے نبی نے اس رسم کو توڑا، اور اللہ نے کہا، میرے نبی جب دل میں ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے، نوح نال نکاح کر لیا، اللہ نے فرمایا زوجناکہا، میرے پیارے پیغمبر ہم نے عرش پہ زینب کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا۔ تو اس سے ہم نے یہ رسم توڑوانی ہے، تو آپ نے توڑنی ہے یہ رسم۔ اسی سورۃ احزاب میں پھر ایک آیت ہے، آیت ختم نبوت، اس کا کیا تعلق ہے اس واقعہ سے؟
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ میرے نبی کا بیٹا ہے، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ کیوں یہ پروپیگنڈا کرتے ہو کہ زید آپ کا بیٹا تھا اور اس کی طلاق یافتہ بیوی سے آپ نے نکاح کر لیا؟ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ پہلے عام مفسرین کا معنی کرتا ہوں، پھر حضرت صاحب کا معنی کرتا ہوں۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ مشرکین خوش ہو گئے، کفار خوش ہو گئے، ڈھونڈتے اللہ آپ چھٹیا بھی آپ کا پتر کوئی نہیں، تو نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے۔ خود رب نے کہہ دیا کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کا نام بھی اس کے بعد زندہ نہیں رہے گا، بس اس کی زندگی تک ہے، یہ دنیا سے گیا تو اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے لیکن میرا رسول ہے، اور جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوں گے۔ نام ان کا زندہ رہنا ہے۔ تو مشرکین کے دل میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا، پہلے بھی تو رسول آتے رہے جاتے رہے، یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا یہ جانے کے لیے نہیں آیا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس پر ہم نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، قیامت کی صبح تک اب اسی کا صدقہ چلا۔ مفسرین نے بیان، مولانا حسین نے اس کو کس طرح بیان کیا، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ